الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتی ہوئی بخش دیجئے اور ہمیں ثابت قدم رکھیے اور ہمیں کافر لوگوں پر غلبہ دیجئے. متصل پہلی آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایک مثال ارشاد فرمائی تھی سخت حالات میں، اور اللہ کے نام پر استقامت سے ان تمام سخت حالات کا مقابلہ کرنا. جہاں اللہ کریم نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاو ربیون کثیر، کہ جو ان کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ اہل اللہ نے مل کر جنگیں کی، ان کا ذکر کیا، تو یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا نبی اور ان کی امت جو ان کے ساتھ لوگ شامل ہوئے وہ جمع مردی سے لڑے، استقامت سے رہے، جیسے بھی حالات پیش آئے انہوں نے مقابلہ کیا. اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ احد کی سخت حالات پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ جیسے بھی حالات پیش آئیں ان میں سے گزرنا ہے. یہ ایسا غزوہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. واحد موقع ہے کہ جہاں یہ آواز بلند کی گئی، اور کتنا ہی دردناک موقع ہوگا اور کتنی ہی تکلیف دہ صورت ہوگی، اور عین میدان کارزار ہے، اور ایسا اعلان تو اس سے کس درجے کی چوٹ پہنچی ہوگی. لیکن اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اسے وہ حصہ پسند ہے کہ جو اس کے نام پر اختیار کیا جائے، صدق کے دل سے اختیار کیا جائے اور اس پر قائم رہا جائے. تو جو اللہ کریم نے انبیاء سابقہ کا ذکر فرمایا، ان کے رفقاء کا ذکر فرمایا، تو یہاں اہل اللہ بھی اس کے معنوں میں آتا ہے ربیون میں، اور مختلف پہلو جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. الفاظ تراجم مختلف انداز سے ظاہری بھی اور باطنی پہلوؤں سے بھی یہاں اس کے ترجمہ یا اسرار و معارف مختلف جگہ پر ملتے ہیں. لیکن ایک سادہ سی بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پیروکار تھے، ساتھی تھے، خدمت گزار تھے، ان پر ایمان لائے تھے اور اللہ کے لیے وہ اللہ کی راہ میں ڈٹ گئے تھے. تو جیسے بھی حالات پیش آئے ان میں سے وہ گزرے، اور فرمایا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استقانوا، کہ انہوں نے ایک حوصلے سے، ثابت قدمی سے، اس مضبوطی سے کہ اس میں کوئی سستی یا کاہلی کا اندیشہ بھی پیدا نہ ہوا، ایسے ثابت قدم رہے اللہ کی راہ پر. اب یہاں بھی مثال جہاں دی جا رہی ہے وہاں بھی ایک غزوہ سے متعلق حالات ہیں کہ کفار امڑ آئے تھے مدینہ منورہ پر، غزوہ بدر کا بدلہ بھی لینا چاہتے تھے، اور اصل وہ بات کہ وہ جو حق کے خلاف تھے، جو شیطنت تھی، اصل تو دشمنی وہ تھی. اللہ جل شانہ نے ان کا جب ذکر فرمایا تو پھر نتیجے میں ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. صبر ایک کیفیت ہے، ایک وصف ہے جسے نصیب ہو، ایک صفت ہے اس کی. اور یہاں صفت کی بات آتی ہے، یہ صفت نصیب ہو تو اللہ جل شانہ کا کہ یہ عطا
کہ اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مخلوق کے مابین جو رشتہ ہے اس کے تقاضے، اس کے اصول اور اس کے ضابطے اور ہیں، اس لیے کہ فریقین محتاج ہوتے ہیں، لیکن مالک کا مخلوق کی طرف جو ارشاد ہوتا ہے، چاہے وہ دوستی کا ہے، چاہے اسے محبوب رکھنے کا ہے، کسی پہلو سے بھی ہو، تو جو نسبت اللہ جل شانہ کی طرف جائے گی وہ عطا کے پہلوؤں میں آئے گی۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری سوچتا ہے، اور جو سوچتا ہے وہ بے اختیار ہے، لیکن اللہ جل شانہ جو ہیں وہ تو مالک کل کائنات ہیں، رب العالمین ہیں، تو دوست سوچ سکتا ہے، آپ کو جو محبت کرتا ہے آپ کے لیے بہتری سوچ سکتا ہے، چاہ سکتا ہے، اس نے عطا فرمانی ہے۔ تو جب اس کی نسبت بات آئے گی تو اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، تو اسے اگر سادہ معنوں میں سمجھنا چاہیں تو اللہ انہیں حفاظت عطا فرماتے ہیں، اور جسے حفاظت الہیہ نصیب ہو پھر اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے تعمیل حکم میں ہے، قرآن و سنہ میں ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو میدان کارزار میں پیش کیا، اب جو میدان کارزار میں جاتا ہے تو یقیناً اس کی جان تو اس نے ہتھیلی پر رکھی ہوتی ہے۔ مجاہدہ زندگی میں بہت ہے، صبح و شام، دن رات، آپ کیا چاہتے ہیں اور دینی حکم کیا ہے، آپ اپنی پسند کو، آپ کا ظاہری پہلوؤں میں جو آپ کو لگتا ہے اختیار، ان تمام پہلوؤں کو آپ اطاعت میں لے کر آتے ہیں، تو لمحہ لمحہ ایک مجاہدہ۔ لیکن جب بات میدان کارزار کی آتی ہے تو بڑے بڑے جو گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، بڑے طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی ٹانگیں اٹھا نہیں سکتی، اتنی سخت صورتحال ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ کہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پر پیش کر کے پھر بھی وہ کیا عرض کرتے ہیں، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، سارا کچھ اس کے حضور پیش کر کے پھر بھی اپنے اللہ جل شانہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی زبان کیا عرض کرتی ہے، اور کچھ نہ کہا، اور کچھ نہ کہا، اللہ اور کچھ نہ کہا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، ربنا اغفر لنا، مغفرت طلب کی، کس چیز سے؟ ذنوبنا، اپنی کمزوریوں کی۔ اب جو اللہ جل شانہ کے نام پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے تو اس کے پاس تو جو کچھ ہے اس نے اس کے نام پر لٹا دیا، لیکن جب آپ حقیقت حال دیکھیں گے تو وہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ جس کے حکم پر لٹا رہا ہے۔ وہ وجود جو زخموں سے چور ہو رہا ہے، وہ وجود کس کا دیا ہوا ہے؟ اور وہ جو اسے اس موقع پر ایک استحکام نصیب ہو رہا ہے، اپنا آپ پیش کرنا ہے، جو ہدایت ہے، وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ پھر ان تمام پہلوؤں سے بڑھ کر ایک بہت باریک بات اور بہت اعلیٰ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی شان اتنی بلند ہے کہ ایک نہیں ہزارہ جانیں بھی قربان کر دی جائیں تو یہ قربانی کافی نہیں ہے جو اس کی شان ہے۔ یہ مطابقت ہی نہیں بنتی، یہاں مثال ہی نہیں بنتی۔ تو جو عدم ادائیگی ہے، آپ سوچیں پھر وہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ جو تعمیل حکم ہے صدق سے، اس کی تعمیل کرتے ہوئے بھی یہ درجہ نہیں ہے عبادت کا یا عمل کا کہ جو اللہ کریم کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، جو نماز آپ نے ادا کی، فرض نماز ادا کی، اللہ کے حضور رکوع سجود کیا، قیام کیا، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ قیام، وہ رکوع سجود اس درجے کا ہے جو اللہ جل شانہ کی ذات ہے، جو اس کی بلندی ہے، جو اس کی ذات اور اس کی شان ہے؟ اس کی عبادت کرتے ہوئے بھی، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھی بتقاضائے بشریت اتنی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ اس ادائیگی کے ساتھ بھی ضروری ہے کہ یا اللہ میں معاف فرما دے، جو کچھ تیرے حضور پیش ہے اسے قبول فرما لے۔
ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، عام سی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اور ایک کمزور آدمی، غریب اور مفلس آدمی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنے کسی ایسے تعلق میں جو صاحب حیثیت ہو، اس صاحب حیثیت کے پاس اپنا جو بھی تحفہ یا نذرانہ لے کر جاتا ہے یا اسے دیتا ہے، اپنی پوری کوشش کر کے اپنے پورے وسائل کو جمع کرتے ہوئے وہ اپنی بات جو ہے یا وہ اپنا تحفہ جو ہے یا وہ اپنی ایک محبت ہے وہ اسے دوست کو دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے سنا، دیکھا، اور ہمارے تجربے میں ہے کہ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لائق تو نہیں پر میرے پاس یہی کچھ تھا۔ اب وہ جو دے رہا ہے وہ بھی انسان اور محتاج، جسے دے رہا ہے وہ بھی انسان اور محتاج، اور دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، دونوں امتحان گاہ میں، دونوں فانی جہان میں، دونوں فانی سانسیں جو ہیں ان کی تکمیل کر رہے ہیں، دونوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا۔ اس نے مفلسی کا دینا ہے، اس نے فراوانی کا دینا ہے، لیکن دونوں امتحان میں اور دونوں نے جواب دینی ہے، دونوں محتاج۔ صرف حیثیت کا فرق کیسے انداز بدل دیتا ہے، اور کوئی صاحب حیثیت کم حیثیت کو کوئی تحفہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز دیکھ لیں، اس میں کون سا وہ فخری پہلو ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کیا دے رہا ہوں، کتنا فرق۔ لیکن مخلوق ہے نا جی، تو مخلوق کے ساتھ جو رویے ہیں، اس رویوں کو سمجھتے ہوئے اس کا اطلاق ذات باری کی طرف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب وہاں بات آتی ہے تو اس کے حضور جو رکوع سجود پیش کر رہا ہے وہ اس کی شان بلند ہے۔ ہم تو اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں سارے جہان کے جو مسائل ہیں وہ ساری سوچ بچار ہماری عبادات میں ہوتی ہے، اور تو کچھ کرنا نہیں۔ اتنے وقت کے لیے ہم ایک جگہ پر پابند ہیں، تو اس پابندی میں جو باتیں رہتی ہیں وہ بھی سوچ لی جائیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ پھر صورتحال ہی دوسری ہو کہ جو اللہ کریم نے حکم دیا ہے اس سے زندگی جو ہے وہ تجاوزات میں اٹھی پڑی ہو، بھری پڑی ہو، اللہ کے حکم کی جو ہے تعمیل نہ ہو، اس کے خلاف جا رہا، پھر آپ غور فرمائیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی کر لی جائے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی جائے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کے لیے آپ تو یہ دیکھیں نا کہ یہ غلطی ہے، دانستہ کجا نادانستہ غلطیوں کی معافی بھی طلب کرنی چاہیے، کہ نادانستہ کے معنوں میں ہے کہ اتنا بھی نہ خیال کیا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ دانستہ تو جان بوجھ کر ہوئی، یقیناً وہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، لیکن نادانستہ میں ایک پہلو جو ہے وہ غفلت کا اس درجے کا ہے کہ احساس ہی نہیں ہے، لیکن بتقاضائے بشریت کے بھی کوئی پہلو کا اطلاق ہو تو بھی اللہ جل شانہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کریم سے نہ مانگنے والا اللہ کریم اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کریم سے نہ مانگے اللہ اسے پسند نہیں فرماتے، یہ مفہوم عالی۔ اور معافی کی نسبت حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ غلطی کرے گا، اپنے اللہ سے وہ معافی مانگے گا، اسے ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، افسوس ہو، اللہ کریم فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ مجھے رب مانتا ہے، میرا اختیار مانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ چاہوں تو گرفت کر دوں، چاہوں تو معاف کر دوں، فرماتا ہے میں معاف فرماتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت بعد پھر وہ اسی طرح کرے گا، پھر یہی فرمانا ہے، پھر وہ یہی کرے گا، پھر یہی فرمانا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ دن میں 70 بار تجاوز ہو جائے وہ معاف فرما دے، لیکن اس تجاوز کا تجاوز ماننا، اپنی غلطی اور ندامت کا ہونا
یہ اور بات ہے، لیکن اگر معافی کی طلب بھی رواجی پہلو میں بول رہا ہے تو یہ بجائے خود قابل گرفت بات ہو جائے گی کہ تو اتنی بڑی عطا کا تمسخر کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات جو ذیلی طور پر عرض کرتا جاؤں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری کمزوریاں، ہماری خطائیں معاف فرمائے، کبھی یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ جی میں آئندہ یہ نہیں کرتا، میں عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں۔ توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ آئندہ میں اس غلط عمل سے بچوں، یہ بڑی اور بات ہے۔ اور جو یہ کہے گا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو عہد نہ نبھا تو وہ جو گناہ ہے وہ تو گناہ ہے، اور یہ جو اللہ سے عہد کر رہے ہو اس کی جواب دہی الگ ہو جائے گی۔ ویسے ہی منع کیا گیا ہے اور وہ زیادتی پر ہو، اور پھر ساتھ اپنا عہد بھی رکھو گے تو پھر تو وہ کئی گنا بات بڑھ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، تو مجھے حفاظت عطا فرما، بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب جو لوگ بالعموم عبادات میں نہیں، اپنا سر میدان کارزار میں اس کے حضور پیش کر رہے ہیں، اللہ کریم فرما رہے ہیں، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے گناہ بخش دیجیے، ہمارے گناہ بخش دیجیے۔ تو ہم جب اپنی زندگی کو دیکھیں گے، اپنی معمولات کو دیکھیں گے، تو بے شمار ایسے پہلو اور عمل ہیں جن سے تعفن پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں تعفن پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے وہ گناہ ہے۔ غیر صالح عمل جو ہے یقیناً وہ تعفن پیدا کرے، اور صالح اور غیر صالح کیا ہے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ صالح ہے، اور جو مطابقت نہیں رکھتا وہ غیر صالح ہے۔ بڑی سادہ سی بات۔ اپنی زندگی کی جو معاملات ہیں اس میں اگر سوچ اور عمل کو صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں یا چاہ رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، کیا اللہ کریم اسے پسند فرماتے ہیں؟ بندے کو تحمل آ جائے گا، حوصلہ آ جائے گا، بچنے کی توفیق مل جائے گی۔ یہ جو بے دھڑک ہے نا جی کہ جو آیا کیے جاؤ، صرف یہ دیکھو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو دیکھیں کیسی ایمان کی کمزوری وارد ہوتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، وہ مالک دیکھ بھی رہا ہے، وہ مالک سن بھی رہا ہے، وہ مالک شاہد ہے۔ اس کی مخلوق ضرور تحریریں کر رہی ہے، لیکن اس کی ذات خود شاہد۔ اللہ معاف فرما دے۔ تو جب بات بخشش کی آئے گی تو اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر نتیجہ اور ہر اختیار کی نسبت اللہ کی طرف دی جا رہی ہے۔ جب اپنی غلطی کو کوئی مانتا ہے وہ صرف ایک غلطی کی بات نہیں رہتی، جیسے میں نے حدیث شریف میں عرض کیا کہ اللہ کریم فرماتا ہے یہ مجھے رب مان رہا ہے، میرے اختیار کو مان رہا ہے، یہ مان رہا ہے کہ میں چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو گرفت کر دوں۔ تو یہاں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی غلطیوں کی مغفرت مانگتا ہے تو جہاں اس کی ذات کو مان رہا ہے وہیں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میں کمزور۔ غلطی کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، عطا اور بخشش جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف کر رہا ہے۔ اور اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا اور یہ پہلو پسند ہے اور وہ معاف فرماتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتیں گناہوں سے بھر جائیں تو اس کی رحمت وسیع ہے، اور جب بندہ معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کیفیت کی بھی ایک اپنی ہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین صدق عطا فرمائے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اسراف یعنی تجاوز جو ہے، فی امرنا ہمارے امور میں، ہمارے کاموں میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یعنی ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتی ہوئی، اللہ کریم نے جو حکم دیا، اور تعمیل حکم میں امور دینیہ کی بات ہو یا بالعموم زندگی کے جو معاملات ہوں ان کی بات،
اس میں جو ہم زیادتی یا تجاوز کر رہے ہیں، جو ہم اپنا اختیار سمجھتے ہوئے، اپنا حق سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، ایک تو وہ پہلو ہو گیا۔ ایک ایسا پہلو جیسے غزوہ احد میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھاٹی پر 50 کا دستہ معمور تھا، اور جب شکست سامنے نظر آئی تو 8-10 ساتھی رہ گئے، باقی جو ہیں وہ سارے میدان میں اتر آئے، تو وہ تجاوز ہے، لیکن وہ دانستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل نہیں آ رہے، لیکن تجاوز تو ہے۔ جو فرمان ہے وہ فرمان تو تھا کہ صورتحال کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یہ جو گھاٹی کا ہے، جو جہاں مقرر ہیں، یہاں سے آپ نے نہیں اترنا، پہرا دینا اس گھاٹی پر، کوئی نتیجہ بھی ہو جائے، حکم تو یہ تھا۔ تو اب جو کچھ ہوا وہ تجاوز ہی ہے، لیکن جو اللہ کے حبیب کے نام پر وہاں اپنی جان پیش کرنے کو حاضر ہیں، کیا وہ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم کے خلاف جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ لیکن تجاوز پھر بھی ہے، بتقاضائے بشریت جو کمی بیشی واقعہ ہے، یہ بھی اس کے حضور عرض کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو تجاوزات ہیں، ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں، سستی اور قائلی ہو جاتی ہے، کہیں کسی طرف اپنی رغبت آ گئی تو اس پہلو کو زیادہ اختیار کر لیا، اور دوسرا جو ضروری تھا اسے چھوڑ دیا، تو زیادتی تو ہو گئی، تجاوز تو ہو گیا۔ تو جو ہمارے کاموں میں ہم سے زیادتی ہوئی، اس کی بھی وہ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ پہلے حصوں میں بات ہوئی غلطیوں کی، گناہوں کی، ذنوبنا، ہماری غلطیاں اور ہمارے گناہ۔ اب دوسرے حصے میں اسرافانہ کی بات آ رہی ہے کہ جو بالعموم تجاوز بھی ہے، یا اللہ ہمیں اس کی بھی معافی عطا فرما۔ اس لیے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ عمل تو ہو اور اس کا نتیجہ نہ ہو۔ اگر غلطی اور گناہ ہے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا ہی خراب ہو، اور اگر تجاوز ہے تو جتنا تجاوز ہے پھر اتنا اس کا نتیجہ بھی تو تکلیف دہ ہوگا۔ تو جب بات کسی پہلو سے بھی آئے گی اور اختیار اللہ جل شانہ کا مانے گا، صدق دل سے کمزوری اپنی طرف لائے گا، تو وہ اقرار ایسا ہے کہ وہ اقرار اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ معافی کا طالب ہے، وہ نادم ہے، وہ شرمندہ ہے جو کچھ ہوا۔ تو تجاوزات اللہ معاف کرے۔ اب میں کس چیز کی مثال دوں؟ تو گناہوں سے زندگی بھری پڑی ہے، تو ہم تجاوزات پر بات کریں تو تجاوزات پر کتنے ہوں گے؟ تو وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا ساتھ اور خدمتگار ہونا نصیب فرمایا، یہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کی دعائیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے حضور وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو اور کل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اگر ہم یہاں آج اس غزوہ احد کی مطابقت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بات وہاں تمام نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ دعا تو اللہ رب العالمین نے انبیاء سابقہ کی نسبت سے ارشاد فرمائی، تو اس کا محل وقوع وہاں کی بات ہو، اطلاق وہاں ہو رہا ہو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو قرآن کریم جو ہے اصول اور ضابطے وہ عطا فرما رہا ہے کہ آج ہماری گفتار جو ہے یا سماعت ہے، اس میں بھی یہ بات ہمیں جو ہے حکماً نصیب ہو رہی ہے کہ یہ پہلو اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کو یہ پہلو پسند ہے کہ بندہ اپنی بندگی کے پہلوؤں کو سمجھے اور پہچانے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ اب جو ثابت قدمی مانگ رہا ہے یقیناً وہ حق پر کھڑا ہو کر ثابت قدمی مانگ رہا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ ناحق پر ہے، لیکن جو کمی بیشی جس درجے کی ہے وہ اس کی معافی مانگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے ثابت قدم ہونا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدم رکھیں۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ جنہیں یہ دعا اللہ کے حضور پیش کرنا نصیب ہو رہا ہے وہ صالح حصوں پر قائم، اور پہلی شہادت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے رفقا ہیں، اور اللہ کا نبی بنفس نفیس موجود ہیں، اور ان کے رفقا اور ان کے خدام جو ہیں وہ میدان میں ہیں، اپنا آپ پیش کر رہے ہیں، سستی اور کاہلی نہیں دکھا رہے، بے دھڑک ہو کر سیدھا حق پر جو ہے وہ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے حضور عرض کر کیوں عرض کر رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ ایمان کا درجہ عطا فرما، یہ ادراک عطا فرمایا کہ سارا جہان قربان ہو جائے تو بھی اس کی شان بلند ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، اس کی جو صفات ہیں، جہاں تک ہماری ضرورت ہے جاننے کی وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشنا فرمایا۔ تو کیا جہاں تک شناسائی ہے اس مخلوق کو، اس شناسائی کے مطابق تعمیل حکم میں ہم سرگرداں ہیں یہ نہیں؟ کتنی نزاکت آ جاتی ہے، دعا کہاں کی ارشاد فرمائی جا رہی ہے، موقع کیا ہے، لیکن جب آپ اس کو کھولیں گے، اس کی اسرار اور رموز میں جائیں گے تو اپنا آپ جو ہے وہ پلسرات پر کھڑا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے اپنے سامنے ترازو لگا ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ابتدان بھی کیوں؟ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے، اب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کا بیان فرمایا گیا، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی معاونت کرو۔ مخلوق نے مالک کی کیا معاونت کی؟ وہ جو اسے حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کریم اسے اتنا عزیز رکھ رہا ہے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، اللہ کریم فرما، ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کا کام کر دیں، ایسے ہی سمجھیں آپ نے میرا کام کیا۔ ایک دوسرے کے لیے ہم نہیں کرتے باتیں، سفارش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے ضروریات کی تکمیل میں کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی رکا لکھ کر دیتا ہے، اور اگر اس پر یہ لفظ لکھ دیتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں خود آپ کے پاس حاضر ہوں، یہ جو بندہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اور یہ چند الفاظ تحریر ہیں، آپ سمجھیں کہ میں یہ خود حاضر ہوں۔ مجھے ایک جاننے والے نے ایک دفعہ بتایا کہ میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا تو کسی کام کی نسبت سے آیا، انہوں نے چند جو ہے الفاظ لکھ کر دیے، انہوں نے کہا میرا کام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، میرے لیے جو انہوں نے لفظ لکھے تھے میرے لیے ساری زندگی کی خوشی کا وہ سبب ہے۔ انہوں نے لکھا یہ میرا عزیز ہے، تو انہوں نے کہا مجھے انہوں نے سند دے دی ہے کہ میں ان کا عزیز ہوں، اوپر انہوں نے لکھا میرا عزیز ہے، نیچے انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے غرض ہی کوئی نہیں کہ کسی کو جہاں سفارش کے لیے میں نے جانا ہے، میرے لیے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنی محبت کی اور یہ اعزاز بخشا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کے نام پر جو اس کے حضور قربان ہو رہے ہیں، تو ساری بات تو اسی کی ہے نا جی، اور بنیاد اللہ کے نبی کا ساتھ، سبحان اللہ، اور آخری حصے میں وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اسی پر قائم رہتے ہوئے یہ معاملات پیش آئے جن کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ بتقاضائے بشریت عادت نہیں ہوتی، بتقاضائے بشریت جو ہے یہ مقابل ہونا نہیں ہوتا، جو جھول ہوگی، جو کمی بیشی واقع ہو گئی، کسی طرف مزاج آ گیا، کہیں کوتاہی ہو گئی، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بتقاضائے بشریت کو سامنے رکھ کر بندہ جو اپنی خواہشات ہیں ان کی تکمیل میں لگا رہے اور کہ جب اللہ معاف فرمانے والا ہے، یہ اصول کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں معیت نصیب ہے اللہ کے انبیاء اور رسول کی، جو اپنا سارا کچھ بالعموم زندگی نہیں میدان کارزار میں لا کھڑا کی اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی کمزوری اور کم مائگی پر اس کے حضور جو آسانیاں اور بخشش مانگ رہے ہیں اور ثابت قدم۔ تو وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا،
حق پر کھڑے ہیں تو استقامت مانگ رہے ہیں نا، غلطی کے لیے تو نہیں مانگ رہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافر لوگوں پر غلبہ دیجیے۔ عزیزان من، حق و باطل رہا ہے اور یہی معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن و احادیث سے یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام کو ایک ہی جماعت کر دیتا، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس میں اپنے آپ کو حق پر اور حق کی راہ پر رکھنے کے لیے ضروری اور لازم صرف اقرار نہیں ہے، اعمال بھی، اعمال الصالحات۔ اعمال الصالحات میں آپ کے عبادات کے پہلو بھی داخل ہو جاتے ہیں، آپ کے معاملات کے پہلو بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ عموماً ہمیں عبادات کی ترغیب، اجر اور ثواب معاشرے میں ملتا ہے، معاملات پر گفتگو ہی کوئی نہیں ملتی۔ عبادات میں ہمیں بے شمار اجر اور ثواب بتایا جاتا ہے، مختلف روایات دی جاتی ہیں، یقیناً عبادات کے درجے اجر اور ثواب۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فوز عظیم۔ فوز عظیم کا کیا ترجمہ ہے؟ فوز عظیم کا آپ ترجمہ کرتے ہیں بہت بڑی کامیابی۔ اب جسے اللہ فرما رہا ہے بہت بڑی کامیابی، آپ کا کوئی پیمانہ یا سوچ ہے کہ وہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اسے ماپ لیں گے یا سمجھ لیں گے؟ کیوں؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے فوز عظیم، تو جس شے کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ فوز عظیم، کون سا پیمانہ، کون سی سمجھ ہے جس سے آپ ادراک کر لیں گے کتنی بڑی کامیابی؟ تو جب بات آتی ہے ان پہلوؤں کی، تو یہ اس کا احسان کہ وہ حق پر کھڑے ہیں اور اس پر ثابت قدم ہونا، اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کر۔ تو پوری بات کو آپ لیں، پوری دعا کو لیں، تو اپنی پوری نیت کے ساتھ، اپنے پورے خلوص کے ساتھ، جہاں فشانی سے، پورے جذبے اور پوری قوت سے حق پر قائم رہنا۔ جو صورتحال پیش آئے گی اس کا حکم موجود ہے، جہاں بات درس و تدریس کی آئے گی اس کے حالات اور احکامات موجود ہیں، دعوت و تبلیغ کی آئے گی موجود ہے، بالعموم زندگی کی آئے گی موجود ہے، بالسیف بات آئے گی موجود ہے، اصول اور ضابطے موجود ہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور حق پر رہے اور حق پر ثابت قدم رہنا اللہ سے مانگے، اور وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ حق و باطل کی بات رہے۔ جہاں حق اختیار کیا جائے گا اس پر کلی طور پر عمل ہوگا، بات بین نہیں ہوگی، حق فاتح ہوگا، سادہ سی بات۔ دنیا کہے کہ ہم نے مٹایا، مٹے گا نہیں، نہ مٹا سکے ہیں نہ مٹائے۔ ہم نے شہید کر دیا، جسے تم شہید کر رہے ہو وہ تو غازیوں سے زیادہ درجہ لے گیا۔ ہر دو صورت میں کامیابی ہے، لیکن بنیادی بات ہے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، حق پر قائم رہنا، یہ بنیادی بات ہے۔ حق پر جو قائم رہے گا اس کے لیے کوئی شکست نہیں ہے، اس کے لیے زندگی اور موت کی کوئی تلخی وہ نہیں ہے جو بالعموم آئے گی۔ وہ ایسی حیات ہے کہ جس کا وہ منتظر ہو۔ اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ چھوٹا سا بچہ، اسے کوئی پتہ نہیں کہ معاشرے میں جو ماں ہے خاتون نحیف شمار ہوتی ہے، طاقتور نہیں شمار ہوتی، کہ معاشرے میں جو نحیف ہے وہ اسے اپنی ساری ڈھارہ سمجھتا ہے، کوئی بات ہو تو اپنی ماں کی انگلی پکڑ لے گا، ہاتھ پکڑ لے گا، اس کے پیچھے جا چھپ جائے گا۔ اور ایک معصوم اپنا آپ ماں کے سپرد کرتا ہے جو معاشرے میں خود نحیف ہے اور محفوظ محسوس کرتا ہے۔ بندے مومن کی کیا یہ معراج نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے؟ تو جو اپنے اللہ کے سپرد کر دے گا، پھر دنیا کیا اور پھر آخرت کیا، دنیا بھی اس کی، آخرت کی اس کی۔
ہر شے اس کے دست قدرت میں. اللہ رب العالمین صدق سے یہ کیفیت اور یہ حال عطا فرمائے. ہم اس کے حضور ہماری یہ دعا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے حقیقت حال ہو، اس کے مطابق ہماری زندگی ہوں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.